بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ ثم پھر کہتا ہے پھر میں آؤں گا، لآتینہم ضرور ان کے پاس آؤں گا، آدم کے بیٹوں کے پاس، آدمیوں کے پاس، من بین ایدیہم ان کے سامنے سے، ومن خلفہم ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم ان کے دائیں سے، وعن شمائلہم ان کے بائیں سے، ہر طرف سے آؤں گا بہکانے کے لیے۔ ولا تجد اکثرہم شاکرین، پھر ان میں سے زیادہ تر کو تو شکر کرنے والا نہیں پائے گا۔ ترجمہ کر دیا میں نے۔ اب ان کے آدم کے ابلیس کا کہنا کہ میں آدم کے بیٹوں کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے بائیں سے، ایک تفسیر تو یہ ہو گئی بالکل عام سی کہ کسی طرف سے چھوڑوں گا نہیں، کسی ناحیے سے چھوڑوں گا نہیں، کوئی کسر اٹھا نہیں رکھوں گا، پوری محنت لگا دوں گا ان کو بہکانے کے لیے، اپنے جال میں پھنسانے کے لیے، غلط کام کرانے کے لیے، یعنی ہر طرف سے اس کا حملہ ہوگا۔ اور ابن عباس، عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں علی بن ابی طلحہ، کہتے ہیں کہ آگے سے آنے کا مطلب آگے کے شیطان جو بول رہا ہے بارگاہ خداوندی میں کہ انسانوں کو بہکاؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے بائیں سے، تو پہلی تفسیر آگے سے یہ کر رہے ہیں کہ اس کا یہ کہنا ابلیس کا کہ آگے سے آؤں گا، یعنی آگے آنے والی جو منزل ہے آخرت میں شک ڈالوں گا۔ آخرت کوئی چیز نہیں ہے، کیسا حساب، کیسا کتاب، مر گئے، یہ جو دنیا کی بعض قومیں کر رہی ہیں۔ اس تفسیر کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ شک اور یہ وسوسہ کافروں کو ہوگا، ورنہ کوئی کتنا ہی بھی عمل مسلمان ہو اس کا ایمان نہیں جاتا، عمل سے وہ خالی ہو جاتا ہے لیکن ایمان نہیں جاتا۔ بگڑا سے بگڑا، فاسق، بدچلن، گناہگار، مگر ایمان ہے نا، وہی ایمان اس کو یقین پر قائم رکھے، بے بدعمل ہے، بے نمازی ہے، شرابی ہے، کبابی ہے، سب کچھ ہے، مگر پھر بھی جب آپ اب خود سے آپ اپنے میں رہتا ہے، نشہ نہ رہے اور کوئی اسی حالت نہ رہے، اس بگڑے ہوئے مسلمان کا بھی اعتقاد ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے کہ یار مرنا ہے، حساب ہوگا، جنت ہے، وغیرہ وغیرہ نا۔ تیر انہوں نے کی ہے کہ آخرت کے معاملے میں بنی آدم کو، آدم کے بیٹوں کو شک میں ڈال دوں گا، شک پیدا کر دوں گا کہ آنے والی جو منزل ہے دنیا کے بعد آخرت کوئی چیز نہیں ہے، کیسا عذاب قبر کچھ نہیں ہے۔ تو یہ تفسیر جا کے مل رہی ہے دوسری قوموں کے ساتھ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتی۔ وَمِنْ خَلْفِهِمْ ان کے پیچھے سے آؤں گا، یہ تفسیر تو ہم پر بھی فٹ ہو رہی ہے۔ وَرَغِّبْهُمْ فِي الدُّنْيَا وَرَغِّبْهُمْ فِي دُنْيَاهُمْ ان کی دنیا میں ان کو راغب کر دوں گا، بس دنیا میں ان کو جو ہے مائل کر دوں گا، ڈوبا دوں گا، ایسا دنیا میں یہ لگ جائیں گے کہ آخرت کی فکر نہیں ہوگی، ایمان رہ کے بھی، آخرت پر ایمان رہ کے بھی اس آنے والی منزل اور آخرت کی فکر نہیں ہوگی، ایمان تو ہوگا، فکر نہیں ہوگی۔ یہ جو تفسیر کر رہے ہیں یہ دو خلفہم کی، یہ ہم پر بھی فٹ آ رہی ہے نا۔ وان ایمانہم اور ان کے دائیں سے آؤں گا، اس کی کیا تفسیر کر رہے ہیں؟ وشبہ علیہم امر دینہم ان کے دینی معاملات کو ان کے اوپر مشتبہ کر دوں گا، ان کے دینی امور کو، ان کے دینی اسلامی معاملات کو ان کے اوپر مشتبہ کر دوں گا، خلط ملط کر دوں گا، صحیح اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا ہی نہیں پائیں گے، یہ عمل کرنا نہیں پائیں گے۔ وعن شمائلہم ان کے بائیں سے آؤں گا، اس کی کیا تفسیر کر رہے ہیں؟ اشتہی لہم المعاصی، اللہ اکبر، معاصی گناہ کے کاموں کو سنوار کر ان کی نگاہوں میں پیش کر دوں گا، پڑ جائیں گے گناہ میں، معصیت میں، اللہ کی نافرمانی میں۔ یہ سمجھ گئے؟ اور بھی کچھ تفسیر کی ہے، سب کا خلاصہ یہ ہے کہ شیطان نے بارگاہ خداوندی میں یہ وعدہ لے لیا ہے، کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھوں گا،
کوئی کسر چھوڑوں گا نہیں، ہر طریقے سے ہر طرف سے آؤں گا، ان کو بہکاؤں گا اور گناہ کے کاموں کو بنا سنوار کر پیش کروں گا، اور راہ حق سے اور اچھے کاموں سے، اعمال شریعت سے انہیں روکوں گا، اور ہر طریقے سے تیرا سچا پکا مخلص بندہ بننے سے انہیں روک دوں گا۔ وہ پھر تیرے بندے نہیں رہیں گے، میرے مقتدی ہو جائیں گے، میرے پیچھے چلنے والے ہو جائیں گے، میری پیروی کرنے والے ہو جائیں گے۔ آگے کہہ رہا ہے کہ آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اوپر کی بات نہیں ہے، پوائنٹ ہے، حکمت ہے۔ شیطان نے چار طرف کا نام لیا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اور نیچے سے آنے کا سوال نہیں، نیچے فرش ہے، نیچے زمین ہے۔ اب ایک سمت رہ گئی اوپر سے، اوپر تو کھلا ہے، اوپن ہے، مگر شیطان نے یہ نہیں کہا کہ اوپر سے بھی آؤں گا۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، یہ کیوں نہیں کہا؟ اس کا جواب دے رہے ہیں، یا ابن آدم، اے آدم ذرا سوچ، مفسرین کی تفسیر ہے، اے آدم، یا ابن آدم، اے ابن آدم، اے آدم زاد، اے آدم کے بیٹو، سوچو سوچو، من کل وجہن، ہر طریقے سے سوچو، ہر وجہ سے سوچو کہ شیطان نے یہ تو کہا کہ آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے، بائیں سے، مگر اوپر سے نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا اوپر سے؟ اور اوپر سے آنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا، کیوں؟ کیونکہ اوپر سے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ان یحول بینک و بین رحمت اللہ ولم یستطع، شیطان اس چیز کی طاقت نہیں رکھتا کہ جس وقت بندے پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہو اس وقت شیطان بندے کے پاس آ جائے، کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور چونکہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اوپر سے، تو اس لیے آیت کے اندر اوپر کا کوئی لفظ نہیں ہے۔ یہ ہے کتنی بڑی چیز ہے۔ اللہ تو ہر جگہ ہے نا، اللہ ہر جگہ ہے، اس کے شان قدرت ہمیں نظر نہیں آتا۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ قرآن نے صاف اعلان کر دیا ہے کہ تمہارا رب انسانوں، آدم کے بیٹو انسانوں، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں جہاں رہو خدا تمہارے ساتھ رہے گا۔ ایک ایک نقل، ایک ایک حرکت، ایک ایک کام سے وہ خدا تمہارا پروردگار واقف ہے، دیکھ رہا ہے۔ اس کی شان شان علیمی ہے، اس کی شان شان خبیری ہے، ٹھیک؟ مگر پھر بھی پتہ بتایا گیا ہے، پتہ یہ بھی تو بتایا گیا ہے اللہ عرش پر مستوی ہوا۔ اب جانتے ہیں مستوی ہونا، اردو میں ترجمہ کیا کر سکتے ہیں؟ تشریف رکھنا، براجمان ہونا، عربی ہندی میں پدھاری آئیے۔ تو کسی بھی شخص کا کسی چیز پر، تخت ہے، کرسی ہے، ڈائس ہے، کچھ ہے، اس پر بیٹھ جانا، یہی عربی میں مستوی ہونا ہے۔ غور کرو، بار بار میں کہتا ہوں، جب کوئی شخص کسی چیز پر تشریف اس کی ہو گئی، وہ بیٹھ گیا، ساری جگہیں اس سے خالی ہو گئی۔ میں نے بہت مرتبہ سمجھا دیا، پھر سمجھاؤں گا کیونکہ بات اسی ٹاپک کی ہو رہی ہے۔ یہ بندہ حقیر فقیر مشتاق بیٹھا ہے اللہ کے شکر سے، فضل سے، منبر پر، یہ جگہ ساری مسجد مجھ سے خالی ہے۔ بھائی میں کتنا بڑا ہوں، جہاں بس آ گیا۔ آپ یہاں حافظ صاحب یہاں بیٹھے ہیں، ساری مسجد خالی ان سے ہو گئی۔ تو اگر اللہ مستوی ہو گیا عرش پر تو ساری زمین خالی اس سے ہو گئی، سارا آسمان خالی ہو گیا۔ پھر بھی قرآن کہہ رہا ہے اے مسلمانوں، تم میں سے ہر شخص کے ساتھ تمہارے پروردگار ہے، جہاں جہاں رہو گے سب تو تمہارے ساتھ ہے۔ تو جب اللہ ہر جگہ ہے، اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے دوسری آیت میں کہ اللہ عرش آدم پر مستوی ہوا، تو دونوں آیتوں میں تو ٹکراؤ ہو گیا، تضاد ہو گیا۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عرش اعظم پر اللہ کا مستوی ہونا، اللہ کا عرش اعظم پر مستوی ہونا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی بدن ہے، کوئی جسم ہے، وہ بیٹھ گیا عرش اعظم پر، یہ قطعی مطلب نہیں ہے۔ اس کی شان کے جو لائق ہے وہ مراد ہے۔ وہ مراد یہ ہے کہ ساری مخلوق میں جاندار بھی ہے، غیر جاندار بھی ہے، مخلوق میں زمین بھی ہے، آسمان بھی ہے۔ تو ساری مخلوق میں جو سب سے بڑی مخلوق ہے، ساری زمین سے بڑی مخلوق، آسمان سے بڑی مخلوق، بلکہ ساتوں آسمان ساتوں زمین سے بڑی مخلوق عرش الہی ہے، عرش اعظم ہے۔ تو جب اللہ کا غلبہ، اس کا اقتدار
اس کا اختیار جب عرش پر ہے جو سب سے بڑی مخلوق ہے، تو اس سے چھوٹی جتنی بھی مخلوقات ہیں ساری مخلوقات پر خدا کا غلبہ ہے، خدا کا قبضہ ہے، خدا کا اختیار. یہ مطلب ہے. بات چلی رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے آسمان سے اوپر سے، اس لیے اوپر کا تذکرہ ابلیس نے نہیں کیا. وہ جانتا تھا کہ ہمارا بس چلے گا نہیں، کیونکہ اوپر سے رحمت الہی نازل ہوتی ہے نا. اب سمجھ لیجیے آمدم برسر مطلب، جب زمین اور آسمان، تو زمین افضل کی آسمان افضل، زمین افضل کی آسمان افضل. ظاہر سی بات ہے علماء نے کہا کہ آسمان افضل، کیونکہ آسمان میں کوئی ایسی مخلوق ہے ہی نہیں جو خدا کی نافرمانی کرے. وہاں تو معصوم فرشتے ہیں، اور فرشتے بھی بے حساب بے شمار جیسے زمین میں آدم زاد ہوتے ہیں. آسمان کی دوسری وجہ کہ آسمان ہی پہ بلکہ ساتوں آسمان کے اوپر عرش اعظم ہے، اور یہ عرش اعظم جو مخلوق ہے تو آسمان کے اوپر ہے تو زمین پر تو نہیں. یہ سب وجہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو عرش الہی جو اوپر ہے اور رحمتوں کا نزول اوپر سے ہوتا ہے، یہی وجہ ہے. ہم دعا مانگتے ہیں، آپ دعا مانگتے ہیں، سارے مسلمان دعا مانگتے ہیں، یوں تو کہتے ہیں اللہم اللہم، عربی میں اگر ہے تو، ورنہ یا اللہ اپنی زبان میں اے پروردگار عالم الہ العالمین یوں ہاتھ اٹھتا ہے تو پتہ چلا یہ اوپر جا رہا. ایسے تو نہیں کرتے ہیں. آسمان افضل سمجھ گئے. جب وحی رک جاتی تھی، جب وحی رک جاتی تھی، یہ قرآن کے 30 پارے 114 آیتیں اور 114 سورتیں کوئی یکبارگی تھوڑے نازل ہوئی. یہ قرآن ایسے تھوڑے آسمان سے نازل ہوا کہ اللہ نے دیا جبریل کو، جبریل لے جاؤ یہ قرآن ہے اور میرے نبی کو پیش کر دو. ارے موسیٰ پر نازل ہوئی تھی. 40 تختیاں موسیٰ پر نازل ہوئی تھی. یہاں کوئی تختی اور کتابی شکل تھوڑے تھی. 23 سال کے زمانے میں نازل ہوا ہے قرآن. 23 سال کے زمانے میں تھوڑا 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 کچھ آیتیں، کچھ سورت، ایک سورہ، اس طریقے سے. جب وحی کا سلسلہ رکتا اور وقفہ لمبا ہوتا، بیچ میں جو ٹائم ہوتا تھا تو حضور ایسے آسمان کی طرف دیکھتے تھے. یہی دکھانا، یہ بتلانا تھا مجھے آپ کو. آسمان کی طرف دیکھتے تھے ایسے. تو یہ ہے بندے سے عبد سے معبود کا سلسلہ، عبد معبود کا کے درمیان جو رابطہ ہے، اتنا گہرا رابطہ ہے، اتنا مضبوط راستہ ہے. اور وہ ملے گا رب معبود کے بھیجے ہوئے آخری فرستادی، آخری نبی و رسول کے بتائے ہوئے طریقے کو قبول کر لینا، اس پر عمل کرنا. اسی سے رابطہ ہوتا ہے. بہت بڑی مخلوق کا نام انسان ہے. سب سے افضل مخلوق کا نام آدم زاد ہے. انسان جب بنتا ہے اور اس انسان عبد اور معبود کے درمیان جب رابطہ ہوتا ہے، معرفت میں جب مکمل ہو جاتا ہے، جب اللہ میں کی ضرب میں ڈوب جاتا ہے، تو فرشتے بھی عش کرنے لگتے ہیں، اس کی تقدیر پر رشک کرنے لگتے ہیں. وہ انسان نفس ہو کر کے بھی، دنیا کے لوازمات ہو کر کے بھی، بیوی بچوں والا ہو کر کے بھی، خدا کا اتنا مقرب، ہم معصوم ہو کر بھی اتنے مقرب نہ ہوئے. اور یہی انسان جب بگڑتا ہے، جب رابطہ توڑ لیتا ہے، جب اپنے معبود سے بے لگام اونٹ کی طرح بھاگا پھرتا ہے اور احکام شریعت پر ظاہر طریقے سے عمل بھی نہیں کرتا، روحانی اعتبار سے تعلق تو بہت بڑی بات ہے، بگڑ جاتا ہے اور ابلیس کے وسوسے میں آتا ہے، ابلیس کی جال میں پھنستا ہے، تو اتنا بگڑتا ہے، اتنا بے حیا بے غیرت ہو جاتا ہے، اتنا نفس کا بندہ ہو جاتا ہے، گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے کہ فرشتے بھی دیکھ کر کے آنکھ بند کر لیتے ہیں، اور ابلیس کہا لگا کے ہنستا ہے کہ ہمارا سردار اور ہمارا استاد تو یہی ہو گیا. انسانیت کا بہت بڑا مقام ہے. میں نے کہا تھا ایک شعر ابھی یاد آ گیا. رب تعالیٰ نے اسی آیت کے پس منظر میں رب تعالیٰ نے ملائک سے کرایا سجدہ.
رب تعالیٰ نے ملائک سے کرایا سجدہ، اشرف الخلق ہے انسان تیرا رتبہ ایسا۔ کتنی حکمت ہے، اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو۔ اب یہ سجدہ تعظیمی ہے، سجدہ عبادت ہے، کیا ہے؟ میں نے بحث نہیں کی تھی پچھلے جمعہ کو، کیونکہ سورہ بقرہ میں پوری تفصیل سے گفتگو ہو چکی تھی۔ اگر سجدہ عبادت نہیں بھی ہے، تعظیمی ہے، تب بھی آدم اور آدم زاد یعنی انسانوں کی شرافت ٹپک رہی ہے، ان کا اعزاز ہو رہا ہے، ان کی منزلت، ان کے مقام کا پتہ بتایا جا رہا ہے۔ اور اگر سجدہ عبادت ہے تب بھی، کیونکہ اگر سجدہ عبادت ہے، اب سن لیجئے بات نکل گئی تو، سجدہ عبادت صرف اللہ کو ہوتا ہے۔ کسی بھی شریعت میں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، اور عیسیٰ کے بعد نبی آخر الزمان ہمارے اور آپ کے آقا مولا حضور روحی فدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کسی بھی نبی کی شریعت میں سجدہ عبادت غیر اللہ کو ایک پل کے لیے بھی، ایک سیکنڈ کے لیے بھی جائز اور روا نہیں ہوا ہے۔ اگر آیت کے اندر کہ فرشتوں سجدہ کرو آدم کو ہوگا، اگر سجدہ عبادت مان لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ وہ سجدہ تو ہمارے لیے کرو، اللہ پاک فرما رہا ہے یہ فرشتوں ہمارے آگے سجدہ کرو، مگر کہا جا رہا ہے قرآن میں کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تو پھر اگر سجدہ عبادت ہے تو مطلب یہ ہوا کہ آدم کو قبلہ کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ کوئی بھی بندہ مسلم، کوئی بھی مسلمان دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو، سجدہ کس طرف کرتا ہے؟ قبلے کی طرف، کعبے کی طرف۔ ارے بھائی، تو حضرت آدم علیہ السلام یا تو قبلہ بنا دیے گئے اور یا مسجود الہ بنا دیے گئے، مسجود الہ کنہیں کو سجدہ کرو یعنی سجدہ تعظیمی، اور سجدہ تعظیمی بھی ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے، سمجھ گئے؟ سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے۔ اگر کوئی مرید اپنے پیر کو سجدہ کر رہا ہے، اگر کوئی اولاد اپنے ماں باپ کو سجدہ کر رہی ہے، اگر کوئی شاگرد اپنے شیخ اپنے استاد کو سجدہ کر رہا ہے، کوئی بیوی اپنے شوہر کو سجدہ کر رہی ہے، تو جائز نہیں ہے، سجدہ جائز نہیں ہے۔ کہ کسی انسان کا اپنی پیشانی، اپنا چہرہ، اپنی چہرے میں پیشانی جو جسم کے اندر سب سے معزز، سب سے معظم، مکرم رکن ہوتا ہے، عضو ہوتا ہے، حصہ ہوتا ہے، تو اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دے کسی کی پرستش کی نیت سے، یہ ہے۔ اب اگر عبادت کی نیت ہو تو عبادت، اور تعظیم کی نیت ہو تو تعظیم، مگر دونوں حرام۔ غیر اللہ کو، اللہ کو نہیں، غیر اللہ کو، دونوں حرام۔